بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک بچہ ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہاں محمود. کیا ہوا تھا؟ تو میں وہاں سے جا رہا سی، وہ بولے کہ تجھے نہیں جا، پھر میں مارا. پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں کے سر کیسے پھٹے ان سب کے؟ تو پٹا ہوا، ابو لوگ چھڑوانے گئے تو ادھر سے پائے مار کے مارنا شروع کیا. ان کو ہی مارنا شروع کر دیا؟ تو ابو وغیرہ کو مارنا شروع کر دیا. ان کے بھی سر ور پھٹے یا نہیں؟ ایک کا پٹا صرف. ایک کا پھٹا ہے. اور تمہارے یہاں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں؟ 4-5 لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ حال ہے ہمارا اپنا، ہمارے لوگوں کا. ابھی یہ سب آئے اس لیے یہاں پہ کہ جو ہوا سو ہوا. سب کے اس بے دردی سے میں ابھی پٹیاں کھول کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بین ہوتی ہیں، خون دکھانا، زخم دکھانا. ادروائز ایس پی صاحب، ایس ایس پی صاحب، ایس ایچ او سب دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایم ایل اوز کا حال ہے وہ ہر کوئی واقف ہے کہ آپ پیسے دے دیں، آپ زخمی نہیں ہیں تو آپ کو زخمی بنا دے گا، اور آپ زخمی ہیں اور دوسری پارٹی جو زخمی نہیں ہے وہ پیسے دے دے تو اس کے زخم وہ رپورٹ میں صحیح کر دیتے ہیں. تو ایم ایل او کی وجہ سے ان کی ایف آئی آر نہیں کٹ پا رہی. انہوں نے یہاں رجوع کیا ہے کہ کسی طرح ہماری ہیلپ کی جائے، تو یہ بیچارے یہاں آئے. 3 دن ہو گئے اس واقعے کو. 3 دن ہو گئے ہیں. اگر کسی کو میری بات نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو پرسنل ہم سے ہمارے جو آپریٹر کے نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں، 0310822267. تو ان کی تصویریں سب کے بھیج دی جائیں گی کہ کس کنڈیشن کے اندر یہ لوگ ہیں اس وقت. یہ اس کی والدہ کون سی ہے؟ یہ والی میں ان کی بڑی بھابھی بھی ہوں اور اچھا، چچی بھی ہوں. چچی بھی ہو، والدہ اور بھابھی بھی ہو. ہاں کیا ہوا تھا ذرا بتانا. میں کچھ میرے گھر میں اور قرآن بیٹا خوانی تھی. سچ بولنا. نہیں جھوٹ اللہ نے بلایا کبھی بھی. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. پڑوس میں بچے، یہ ان کو میں نے ان دونوں بچوں کو بھیجا. یہ باہر تھا گلی میں نے کہا بیٹا اب شام ہو رہی ہے، تم لوگ گھر چلے جاؤ. تو یہ اس کو لے کر باہر گئی، سائیکل پر تھے. ابھی ان کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے، میں سر میں کنگا کر رہی تھی. میری بہن جو سبزی کاٹ رہی تھی، میں نے کہا کھانا نہیں بچا تو تم ابو کے لیے سبزی کاٹ لیں. یہ باہر گئے، روتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئی. یہ آئی کہہ رہی ہے نا ہم لوگوں نے بچے کو مار رہے ہیں، اور اس روتے ہوئے آئے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں گئی وہاں پر. جب میں گئی تو یہ مجھے نظر نہیں آیا وہاں پر، یہ پیچھے ہی تھا. ایک یہ اور ایک یہ آ رہا میرے بیٹے کے لیے چارجر لینے کے لیے گھر کی طرف. اس کا اس نے یوں گریبان پکڑا ہوا ہے. تو میں اس سے پوچھ رہی ہوں بیٹا کیا ہو گیا، کس بات پر لڑے ہو، بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا مسئلہ حل ہوا. کہہ رہا ہے ان لوگوں کو ان کی اوقات سے یاد دلانی پڑے گی کہ پہلے بھی ہم نے اس کے گھر پہ دلائی تھی مگر ان کو یاد نہیں رہی. یہ اس کو گریبان پکڑ کے اپنے دروازے تک کھینچ کر لے کے آئے ہماری گلی سے. ہیں سارے ہم زبان؟ ہاں ہم زبان ہے ہمارے. اور محلے کے ہیں؟ محلے کے. اور رشتے دار بھی ہیں یا نہیں؟ میری جو دیورانی ہے نا ان کے بھائی ہیں جنہوں نے مارا ہے، جنہوں نے ان کو مارا ہے. صحیح ہے. وہ اپنے آپ کو وہ ترم خان سمجھتے ہیں. وہاں تک لے کے میں نے کہا بھائی ہم غریب آدمی ہیں، تم اس کو چھوڑ دو بچے کو. اس بچے نے اس کا گریبان پکڑا رکھا اور اس کی ایک چھوٹا بھائی کا اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، اس نے اس کو یوں پکڑا. وہ اندر گیا بھاگ کر گیا. میں ابھی بتاتا ہوں، اپنے باپ کو بلا کے لیا. اس کے باپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا کس بات پر لڑے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ پہلے خالی ہاتھ باہر نکلا. اتنی دیر میں اس کی بیوی نے اتنا بڑا لکڑی کا ڈنڈا دیا اس کو. اس سے وہ حملہ کر کے اس کو مارنے کے لیے ہے. تو یہ بھی آیا، اس کو بھی چوٹ لگی. اتنی دیر میں میرا بیٹا کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا. مجھے گالیاں دے رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میری ماں کو گالی نہ دیں آپ. تو میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اپنے بیٹے کو. میرے شوہر نے اس کو دیکھا. میں اس کی طرف بات کر رہی ہوں کہ بیٹا تم لڑائی کو ختم کرو، بڑھا کیوں رہے ہو، بچے لڑے ہیں نا، بچوں سے بات کرو. اچھا میں اسے سمجھا بھی رہی ہوں، حالانکہ میرے قریب میں رہتے ہیں بھائی. میرے سمجھا نہیں. اس نے دے ڈنڈا. اتنے میرا بیٹا آ گیا، میرے بیٹے کو بھی نیچے کر لیا. میری 2 بہنیں اس کو کھینچ کے نکالنے والی. اتنی دیر میں یہی لڑکا بھاگ کے گیا ہوگا. ان کو بلا کے لے کے چچی کو بھی مار رہے ہیں، چھڑوانے کے لیے آ جائے. یہ پیچھے ہی آئے ہیں تو ان کو وہیں تک ان کے پتا نہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈنڈے کہاں سے لے کر آئے. میں نے صرف 2 پائپ دیکھے جو اس کی بیوی نے اس کو دیے. پہلے لکڑی کا دیا، پھر 2 پائپ دیے. انہوں نے پائپوں سے مارا. میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہوں. میں نے کہا میرے بیٹا مر گیا، کیا ہوا، سر پھٹ گیا. اتنی دیر میں مجھے یہ ڈنڈا مارا. اس کے بعد اس نے مجھے یہ ڈنڈا مارا پیچھے سے. میرے یہ دیکھا، اب ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈنڈا مارا. ایک اس بازو میں مارا، دیکھ لینا پورا کالا میرا بازو ہوا ہے. اتنے چھڑاتے جب میں آگے گئی ہوں نا، ان لوگوں تو میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ ایک زمین میں دیوار کے ساتھ گرا ہوا ہے اور یہ کھڑا ہوا ہے. اتنی دیر میں اسی نے، جب میں نے کہا میرے بھائی کو تو نے مار دیا، میں اس کے اوپر گری ہوں. پھر اسی بیٹے نے جس نے اس کو مارا تھا اسی نے پہلے اس سے مارا. پھر وہ جو بال کھیلنے والا بلہ ہوتا ہے وہ لے کر آئے اور اس کو میں نے اس کو یہ گلے لگایا ہوا ہے سب نے بھائی کو. پیچھے کی گھونگ سے مارا. اور یہ اس کی بیوی جو ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ضرور اسی نے پتھر زمین سے اٹھا کے اس کو مار رہی تھی.
صحیح ہے, ٹھیک ہے. उसने अपने ही भाई को पाइप, वही पाइप, मैंने कहा देख तुम्हारा कोई जख्मी है, सिर्फ इसके सर पे 31 ही चोट लगी हुई है, तू इतना ख्याल कर, इतनी बड़ी उम्र का आदमी है कि झगड़े को खत्म करो, कोई मर जाएगा. मैंने कहा तूने मेरे भाई को आज तूने मार दिया, मैं वही इसी के ऊपर गिरी हुई हूँ, मैं मेरे कपड़े भी सौदा खून में थे वो. मैं कहा मेरे भाई को तूने मार दिया. तो वो कहने लगा कहाँ मरा तेरा भाई, तुम लोगों ने हमें मार दिया. और अपने ही भाई को उसने दे झंडा मारा यहाँ पर खड़े हुए भाई को. और उसके एक मामू थे, वो एक गली में जो आए उसी को यूं पकड़ ले उनको मारने के लिए. सिर्फ हम ये थे, एक ये एक मैं, ये भी पीछे से भाग भाग कर आए. वहां गली में कोई नहीं था, एक मैं थी, एक मेरे शौहर थे, या ये बच्चे जो है ना, इसका चार्जर पे कहने कहा किसी ने उनको बताया कि ना लड़ पड़े, वो भाग भाग के पीछे आए कि ये भाग के आया, कि ये भाग के आया. हम लोगों को यही खुनम करके उसके बाद ये इसके ऊपर मैं गिरी, ये गिरा, इसके ऊपर 4 लोगों ने मारा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये दिखाने का मतलब ये देखें इसके किस तरीके से सर फटा हुआ है. और ये सब रिश्तेदार हैं जिन्होंने जो दोनों ग्रुपों में लड़े हैं. ये इसके वालिद भी है ना इसके, हाँ, इसका भी सर फटा है. ये नील दिखाओ जरा, ये नील भी तो दिखा सकते हैं, हाथ किस तरह सूजे में. तुम्हारे भी पड़े हैं कहीं नील? ये है. और जो इनके सरों की हालत है वो दिखा नहीं सकते जिस हालत के अंदर वो हैं. अब मसला ये है कि तुम क्या चाहते हो, अगर वो आके माफी तलाफी करते हैं तो? सर हम बोलते इंसाफ चाहिए हमारे को. देखो, नहीं, अगर माफी तलाफी पे आ जाते हैं, असल में बहुत चक्कर सर्व कर गए, 1 चक्कर हो, 2 चक्कर हो, चलो तो खैर जख्म तुम्हें लगा, तकलीफ तुम्हें हुई, मर्जी तुम्हारी, माफी तलाफी करो या नहीं करो. लेकिन ये जरूर है कि मैं जरूर कहूंगा उनसे जिन्होंने इसके साथ ये सब कुछ किया है कि माफी तलाफी भी आ जाए, अगर ये माफ कर देते हैं. नहीं तो ये मैं फिर गारंटी दिलाता हूं कि अब ये हमारे पास आ गए, अब पैसे मैसे की कहानी होगी खत्म, अब पैसा नहीं चलेगा. तो जब पैसा नहीं चलेगा तो फिर पैसा अब उनका सिर्फ इस्तेमाल होगा और हासिल उसूल फिर इनको होगा. तो बेहतर ये है अगर बैठ के कोई बात करते हैं, क्योंकि हम झगड़ों को खत्म और रोकना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ साथ साथ दिलाना चाहते हैं. वो इनकी मर्जी, माफ करें, क्योंकि तकलीफ इन लोगों ने उठाई है, सब ने, वो हमने नहीं उठाई है. ये आए हैं इंसाफ के लिए. ये झगड़े हुए क्यों, ये फड्डे हुए क्यों, ये सर फटे क्यों? इसलिए कि इस माशरे में इंसाफ नाम की चीज मौजूद नहीं है. इस माशरे में हर जगह बैठा हुआ शख्स माथे पे एक ही अल्फाज लिख के बैठा हुआ है कि मैं बराए फरोख्त हूं, तुम खरीद लो. जो बोलोगे इंसाफ वो होगा. हमें इससे बदलना पड़ेगा. और जो शख्स यहां आ गया तो यहां हर शख्स के माथे से वो अल्फाज मिटा हुआ है. सिर्फ एक ही अल्फाज लिखा है कि हम जो कुछ कर सके तुम्हारे लिए, इंसाफ के लिए, वो हम करेंगे. तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि FIR कैसे कटती है और उस FIR पे कार्रवाई कैसे होती है और फिर सजा और जजा किसको कहते हैं. हम तो कहते हुए चले जाते हैं ना कि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन कोई उस दिल से तो पूछे जिसने वो दर्द उठाया होता है. तो सोचें, समझें, देखें और फैसला करें क्या इंसाफ बेहतर है या ना इंसाफी. बहुत शुक्रिया. इंशाअल्लाह नेक्स्ट दिखाएंगे जरूर फिर क्या हुआ. अल्लाह हाफिज.